آگ ایک بابا جی تھے، وہ رائی پڑھ کے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ گھر میں جا کے پھیلا دو یا اس کی پوٹلیاں بند کے رکھ دو، جہاں رکھو گے وہاں جنات، جادو، زہریلی چیزیں اور شیطانی چیزیں نہیں آئیں گی۔ کہ ہر کونے میں گھر کی دیواریں پھٹ گئی ہیں اور کچھ لوگ ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں، اور کہا نکل بھی افراتفری کی شکل میں ہے۔ یہ لفظ، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ او یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو، آپ کی دنیا کے آخری کونے میں، کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی۔ دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو تو بولو، دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی، کہا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی۔ کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے، جو چیز دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ اٹھائیں، اس کو انگلی میں دیکھیں، بہت چھوٹا، بہت باریک، بہت چھوٹا، بہت باریک، یہی ایک ایک دانہ قیامت کے دن ترازو میں تلے گا، مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا، تلے گا۔ ایک اور بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جناتی شیطانی چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، آفات بلائیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ تیل نکلوانے گیا، اس نے کہ جی سرسوں کا تیل ہم نے اپنی آنکھوں سے نکلوانا ہے۔ میں وہاں بیٹھا تو مجھے دو فائدے ہوئے، آپ کو بتا دوں۔ کبھی بھی تیل کے کولو پہ، مشین کا سپیلر ہو یا کولو ہو، اس کو کبھی اینک لگی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے۔ کبھی کسی تندوری کو اینک لگائی دیکھا؟ تندوری کو غور سے کرنا ذرا، تندور سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، وہ کبھی بھی نظر کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ آپ جتنے بھی سرمے اٹھائیں، ان سرموں کو دیکھیں، جو آنکھ کو طاقت دینے والا سرما ہوگا وہ تیز ہوگا، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی تیز ہوگی، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ ایک تو مجھے وہاں فائدہ ہوا، میری آنکھوں سے پانی نکلا، میری نظر تیز ہوئی، مجھے احساس ہوا کہ کچھ وقت بندہ اس جگہ کے بیٹھے اور آنکھوں سے پانی نکلے۔ ایک دوسرا، وہاں ایک پرانا بابا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سرسوں کا تیل نکالتے ہیں، اس سرسوں کے تیل نکالنے میں اور کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اس نے نا مجھے ٹھیٹ پنجابی میں ایک لفظ کہا کہ جن نہیں چمبڑ دے۔ میں نے فوراً کہا، میں کہ بابا جی سرسوں کا تیل، سرسوں کے بیج ہیں، اس سے جنوں کا کیا تعلق ہے؟ کہ لگا مجھے پتہ نہیں، میں نہ پاڑا ان پڑھ ہوں، میں مجھے پتہ نہیں ہے، پر بڑوں سے یہی سنا ہے۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنا ہے، اس نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ہمارے ہاں سٹور ہے، ہم نے ایک گھر لیا جہاں کے بارے میں تھا کہ یہاں جنات آتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ گھر ہم نے سستا لیا، جو بھی وہاں رہتا تھا جنات اس کو زخمی بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، اور بیماریاں، تکلیفیں سامنے آتے تھے۔ کہا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بڑا گھر تھا، کہا ہم نے لے لیا، ہم نے اس کو سٹور بنا دیا اور اس میں سرسوں کی بوریاں رکھنی شروع کر دی، رائی سرسوں کی بوریاں اس میں رکھنی شروع کر دی۔ کہا کہ سرسوں کی بوریاں رکھی، ایک رات میں وہیں سویا ہوا تھا، گودام میں مزدور تھا ان کا، کہنے لگا وہیں سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا
کہ ہر کونے میں گھر کی دیواریں پھٹ گئی ہیں اور کچھ لوگ ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں، اور کہا نکل بھی افراتفری کی شکل میں ہے۔ یہ لفظ افراتفری میں نے کہا، اس نے پتہ نہیں کیا لفظ کہا تھا، پنجابی کا کوئی لفظ کہا تھا بابے نے، مجھے وہ بھول گیا۔ فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لاہور اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، وہ بڑی تکھی پنجابی ہے، تیز پنجابی ہے، لاہور کی کچھ ٹھنڈی پنجابی ہے، واللہ واللہ مجھے اس کا تجزیہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس نے لفظ کہا، وہ کہا نکل گئے، کہا مجھے احساس ہوا کہ اس گھر سے جنات ختم ہو گئے، اور کہا میں حیران ہوا کیوں نکل گئے؟ کہا کہ ایک بابا جی تھے، وہ رائی پڑھ کے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ گھر میں جا کے پھیلا دو یا اس کی پوٹلیاں بند کے رکھ دو، جہاں رکھو گے وہاں جنات، جادو، زہریلی چیزیں اور شیطانی چیزیں نہیں آئیں گی۔ اور کہا مجھے ان کی بات یاد آئی اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، کہا کہ ہمارا وہی گھر ہے، اس کو گودام بنایا ہوا ہے، اس میں ہم سٹور کرتے ہیں پورے سال کے لیے، اس کے سیزن پہ، رائی کے سیزن پہ، اور وہاں رکھتے ہیں، اور اس کے موسم میں، اور وہاں سے جنات جادو ختم ہو گئے۔ اور اس میں جو کلام پڑھا جاتا ہے نا، اس کے اوپر جو کلام پڑھا جاتا ہے، وہ کلام بہت طاقتور ہے، بہت۔ خود اس کلام سے جناتی شیطانی چیزیں بہت ڈرتی ہیں، جس کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے، جو آئندہ جمعرات ہم بیٹھ کے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے، یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا، لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے۔ اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں، میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے۔ کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ نقش یار غار، یار مزار کا عمل آج تھا۔ کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا۔ بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اب جیسے اب مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، وہ کہیں تو ابھی کرا دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ، اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں، خیر کا حصہ پالے۔ بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کا قصور تو میرا ہے، میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل، مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں، کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا۔ کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے، کہ حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا،